الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. رمضان المبارک کی راتوں کا زمانے بھر کی کوئی رات مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس فضیلت کی وجہ یہ قیام اللیل ہے جو ابھی اللہ کی توفیق سے آپ نے کیا اور ابھی فارغ ہوئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صلی هذه الصلاة مع الإمام حتى ينصرف كتب له قیام لیلہ، کہ جو شخص یہ تراویح کی نماز اپنے امام کے ساتھ پڑھ لے امام کے لوٹنے تک، یعنی پوری پڑھے، شروع سے آخر تک مکمل نماز امام کے ساتھ پڑھ لے، کتب لہ قیام لیلہ، تو اسے پوری رات کا قیام اور اس کا اجر دیا جائے گا. ابھی تقریباً آدھی رات ہو چکی ہے، لیکن اس عمل سے پوری رات کے قیام کا اجر عطا ہوتا ہے، اور یہ اجر اس لحاظ سے 2 گنا ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص من صلی صلاۃ العشاء فی جماعت، جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے اور پھر فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی پوری رات کے قیام کا اجر دے گا. تو یوں یہ پوری رات کا اجر دوہرا ہو جاتا ہے ان 2 اعمال سے، عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنا، اور پھر یہ تراویح کی نماز مکمل اپنے امام کے ساتھ پڑھنا. ان دونوں عملوں کی برکت سے اللہ رب العزت 2 بار پوری رات کے قیام کا اجر عطا فرماتا ہے. اور پھر مزید آپ گھر جائیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کی کوشش کریں گے، اور یہ ایک اضافی اجر ہی اجر. ورنہ جو بندہ عمل اطاعت کر کے سو جائے، اسے تراویح پڑھ لی، گھر جا کے سو گئے، کچھ کھانا پینا ہو یا اپنے اہل سے کوئی خیر کی بات کرنی ہو وہ کر لی، اور پھر آپ سو جائیں فجر تک، تو یہ سونا بھی باعث اجر ہوگا اگر سنت کے مطابق سوئیں. سنت کے مطابق سونا، نمبر 1 باوضو بستر پہ جانا، نمبر 2 دائیں کروٹ لیٹنا، اور نمبر 3 وہ شرعی اذکار جو اللہ کے پیارے پیغمبر پڑھا کرتے تھے وہ پڑھنا، جس میں آیت الکرسی ہے اور سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات ہیں، معوذتین ہیں، سورہ اخلاص ہے، اور دیگر بعض اذکار ہیں، وہ پڑھ کے آپ سو گئے. بلکہ جو آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی، ان کے تعلق سے بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ 2 آیتیں پڑھ لے سونے سے قبل تو کافتا ہو، یہ 2 آیتیں اس کی کفایت کر جائیں گی. کفایت کرنے کے 2 معنی ہیں.
ایک معنی یہ کہ اللہ رب العزت رات کے شر سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اسے بچائے گا اور اسے پناہ مہیا کرے گا، کیونکہ رات واقعی کچھ شرور اپنے دامن میں لے کر آتی ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور چاند نظر آ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ استعیذی من شر ھذا اذا وقب، کہ عائشہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو جب بھی یہ نمودار ہو۔ اشارہ چاند کی طرف نہیں، بلکہ چونکہ چاند رات کو طلوع ہوتا ہے تو اشارہ رات کی طرف ہے۔ چاند تو ایک نور ہے اور اس میں بہت سی خیر و برکت کی مثالیں موجود ہیں، تو اشارہ رات کی طرف ہے۔ یہ رات جب نمودار ہوتی ہے تو بڑے شرور اپنے دامن میں لے کر آتی۔ رات ہی کو موذی جانور اپنی بلوں سے نکلتے ہیں، بچھو، سانپ وغیرہ، اور پھیل جاتے ہیں۔ رات ہی کو یہ جادوگر اپنے سحر کا عمل کرتے ہیں، ان کو اندھیرا چاہیے، تبھی وہ آپ سے کالے بکرے کی فرمائش کرتے ہیں، کیونکہ جس کے تقرب کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں انہیں اندھیرا پسند ہے، جبکہ ہمارا دین نور ہے۔ لقد جاءکم من اللہ نور، محاسن میں سے نور ہے نہ کہ تاریکی، تو اندھیرا تو شر لے کر آتا ہے۔ ساحر، جادوگر اپنے جادو کا عمل رات کو کرتے ہیں، بلکہ جہاں زیادہ شدت کا اندھیرا ہو جیسے قبرستان، بلکہ وہاں بھی گڑھے کھود کر اندر بیٹھ کر اپنے سحر کے عمل کرتے ہیں۔ یہ بھی رات کا شر ہے، اور بعض اوقات جادو پھیل جاتے ہیں۔ اسی لیے گھر سے نکلنے کی دعائیں ضرور پڑھا کریں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بعض اوقات ایک سحر پھیلا ہوتا ہے اور وہ آپ پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یہ دعا بچوں کو یاد کریں، جب گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھ کے نکلیں کہ رات کے شرور ہیں، رات کے فتنے، رات ہی کو یہ بغایا فاحشہ عورتیں لوگوں کو دعوت گناہ دیتی ہیں، اور بعض فاحشات جو ہیں وہ برسر عام سڑکوں اور چوکوں پر کھڑے ہو کر یہ دعوت دے رہی ہوتی، یہ بھی ایک رات کا شر ہے۔ تو اس سارے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اس سارے شر سے۔ تو یہ جو کافاتہ ہو، یہ 2 آیتیں پڑھ کے سوئیں گے تو اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا اور رات کے شرور سے حفاظت کرے گا۔ ہاں، رات کی تاریکی کچھ لوگوں کے لیے باعث خیر بھی ہے، باعث نفع بھی ہے، بے تحاشا اجر کا باعث بھی ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، جن کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، کچھ نیند پوری کی، پھر نیند اڑ جاتی ہے، پھر ان کو نیند آتی ہی نہیں، پھر یہ پہلو جدا ہوتے ہیں بستروں سے، سردی ہو، بستر گرم ہو، نرم ہو، کوئی پرواہ نہیں، اور اٹھ کر یہ قیام اللیل کرتے ہیں۔ یہ رات کی تاریکی، رات کی تنہائی، یہ عبادت بڑی کارآمد ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا پروگرام بنا رہا، قیامت کے دن کیا کچھ ان کو ملنے والا کوئی نہیں جانتا۔ تو کافتہ ہو، یہ 2 جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری، رات کو پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ رات کے شرور سے کفایت کرے گا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر آپ یہ 2 آیتیں پڑھ کے سو جائیں اور پھر رات کو کچھ بھی نہ کریں، پوری رات مزے کی نیند کریں، آپ فجر کے لیے اٹھ جائیں، تو جو رات کے باقی اعمال ہیں، مثلا تہجد ہے، اللہ تعالیٰ ان اعمال سے ان 2 آیتوں کی برکت سے کفایت کرے گا۔ کیونکہ کتنے فوائد ہیں۔
تو رمضان کی راتوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اب آپ گھر جائیں اور یہ آیتیں پڑھ کے سوئیں تو یہ ان راتوں کا اضافی اجر ہے. یہ بہاریں ہیں، پر بہار یہ موسم ہے، اجر و ثواب کی بارش ہو رہی، لوٹ لیجیے. ابھی ہم نے تراویح کی نماز میں وہ آیات سنی جن میں رمضان کے اور روزوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل رمضان کے احکام اور مسائل کے بیچ ایک آیت کریمہ کا ذکر کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اس سے قبل بھی روزے سے متعلق احکام ہے اور اس کے بعد بیچ میں یہ آیت ہے کہ میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو ان کو بتاؤ کہ میں بہت ہی قریب ہوں، تم سے قریب ہوں، تمہاری شارت سے قریب ہوں. قریب ہونا اللہ کی صفت ہے، حاضر ہونا نہیں. ہم جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو حاضر اللہ کی صفت نہیں ہے. یہ کلمہ اللہ کی شیان شان نہیں ہے. اس کلمے میں تواضع ہے، حاضر جناب. بندہ جھک کے کہتا حاضر جناب. کلاس میں حاضری ہوتی، شاگرد کہتا حاضر سر. ملزم حاضر ہے عدالت میں، ملزم حاضر ہو گیا. یعنی حقارت کا لفظ. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اس کے لیے وہ الفاظ، وہ اسماء اور وہ صفات ہیں جن میں سراسر کمال ہی کمال، جن میں کوئی نقص کا پہلو نہیں. تو میں قریب ہوں، یا پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے. اللہ علی کل شیء شہید. اللہ ہر شے پر گواہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہے. تو یہ رمضان کی آیات کے بیچ میں یہ آیت ہے. میرے بندے پوچھیں بتا دو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میرے بندے جب بھی پکاریں گے میں ان کی دعا کو قبول کروں گا، ان کی دعا کو سنوں گا اور جو مانگیں گے عطا کروں گا. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رمضان کا قبولیت دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور یہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ ان للصائم لدعوۃ لا ترد. اور ایک حدیث میں عند فطرہ، روزے دار کے لیے دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی، بالخصوص افطار کے وقت. اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 3 افراد کی دعائیں رد نہیں ہوتی. ان میں ایک دعوت الصائم حتی یفطر. روزے دار جب تک افطار نہ کر لے، جب تک روزے سے ہے، جو دعائیں کرے گا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. تو بالکل رمضان کے مسائل میں اس آیت کریمہ کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ روزے کا قبولیت دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور اللہ سے دعا کرنے والا کبھی شقی اور محروم نہیں ہوتا. اللہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو بندے کو جو مانگے عطا کرتا. کوئی تجارت مانگ رہا ہے، کوئی رشتہ مانگ رہا ہے، کوئی اور دنیا کا کام مانگ رہا ہے، اللہ دے دے. یہ کم سے کم قبولیت. یا پھر یہ کہ اللہ رب العزت وہ چیز نہ دے بلکہ آگے آنے والے کچھ فتنے جس پر یلغار کر سکتے ہیں، اس پر، اس کے اہل خانہ پر، اللہ آج کی اس دعا سے ان فتنوں سے بچا لے جو اس سے بڑی قبولیت. اور تیسری قبولیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی چیز عطا نہ کرے بلکہ آپ کی اس دعا کو سنبھال لے آخرت کے لیے، اسے ذخیرہ آخرت بنا لے، آخرت کے گناہ معاف کرے، درجات بلند فرمائے. تو دعا کرنے والا کبھی شقی نہیں ہوتا اور کبھی محروم نہیں ہوتا. ہم نے کل بتایا تھا کہ رمضان کی دعاؤں میں بالخصوص گناہوں کی بخشش کی دعا سب سے اہم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جو رمضان پا لینے کے باوجود اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکتے. جبریل کی بددعا تھی اللہ ان کو رحمت سے دور کر دے، اور آپ نے آمین کہی تھی. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے رب صائم لیس له من صیامه الا الظمأ رب قائم لیس له من قیامه الا السحر. بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزوں سے بھوک اور پیاس کی سوا کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے راتوں کے قیام کرنے والے ایسے کہ جنہیں ان کے قیام سے شب بیداری کی تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا. تو اپنے ان روزوں کو، ان راتوں کو بڑا قابل قدر بناؤ اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے
رحمتیں، انعامات اور برکات حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ۔ اللہ پاک توفیق دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جو ٹوٹی پھوٹی کی باتیں ہو رہی ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالی ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔